اور طریقت و عقیدت میں آج حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 96 سالانہ عرس، یہ 96 ایئرز ہو گئے ہیں، ایک صدی ہونے والی ہے، 4 سال بعد ایک پوری صدی ہو جائے گی حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اور اس حوالے سے میں ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے محبت کا آپ ہمیشہ حق ادا کرتے ہیں. بھائی محمد بلال صاحب سینئر پروڈیوسر ARYQ TV کو اس حوالے سے دوہری مبارکباد کہ نہ صرف محفل سماع کے اہتمام میں بلکہ آج تو یہ خصوصی اہتمام ہے کہ جس بزرگ کا عرس ہے اسی بزرگ کے فیض یافتہ قوال یہاں موجود ہیں. اور ظاہر ہے تاجی، چونکہ ان کے والد بھی تاجی اور یہ بھی زمازکی تاجی قوال جو ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا حسن اہتمام ہے. اس اعتبار سے انہوں نے جو کلام پیش کیا ہم تھوڑی سی اس پر گفتگو سن لیں علماء حضرات سے. زینت یاسین توئی، زیبائش طاعت ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوری نعت پر بات کی جائے تو کم از کم 8-10 گھنٹے کا پروگرام ہو، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر اس کے مطلع پر ہی اگر ہم بات کر لیں تو بسم اللہ، کیا کہیے گا؟ دیکھیے یہ ماشاءاللہ ہمارے تاجی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ پڑھی ہے. اور یہ نعت کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک سراپے کی تعریف ہے، سراپے اقدس کی. اچھا، میں جب سید تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانے پڑھ رہا تھا تو عشق رسول کے حوالے سے، محبت رسول کے حوالے سے، جسے قبلہ نے بھی فرمایا نا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی، کہ عام طور پر جب اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریدین میں شیخوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر کیا کہیے کہ خود شیخ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پہ ذکر کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرح یہ بھی فرمایا گیا نا، بلغ العلا بکمالی، اس حوالے سے. اچھا، یہ بھی ہے کہ یہ اشعار بھی اکثر پڑھتے تھے. وہ کیا اشعار ہیں؟ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستیم اسیر کمند ہوا، کہ تیری بارگاہ میں ہی تو ہی بخشے گا اور میں جو اسیر ہوں، قیدی بنا ہوا ہوں خواہشات کا، آپ نظر کرم ڈالیے تو اللہ تبارک و تعالی میرا بھی بیڑا پار فرما دے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ عشق رسول کے حوالے سے ادب، کہ ایک مرتبہ عالم جذب میں ہیں اور تقریباً 3 روز گزر گئے، باہر لوگ کھڑے رہے ہیں، ایک جم غفیر ہے، آپ باہر تشریف نہیں لا رہے، عالم جذب ہے. تو کسی یعنی جو قریب بیٹھتا تھا نا، جو حال سے واقف تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ نعت پڑھنا شروع کرو، نعت پڑھنا شروع کرو. جب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی، پھر ایک شعر ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے نعت پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ جب نعت پڑھی جائے گی تو بابا صاحب جس عالم میں بھی ہوں، کیا بات ہے، وہاں سے نکل کر بطور ادب مصطفیٰ جہاں نعت پڑھی جا رہی وہاں پر حاضر ہو جائیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے. تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ از سرے بالین من برخیز اے ناداں طبیب، در مند عشق را دوا بجز دیدار نیست. اے ناداں طبیب یہاں سے ہٹ جا، اس لیے کہ یہ جو درد ہے یہ درد مصطفیٰ ہے اور یہ بجز دیدار کے جائے گا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب. اچھا، یہ پہلا مصرع اولا پر ہم نے بات کی، مصرع ثانی پہ بھی مطلع کا جو مصرع ثانی ہے، صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ ہوئی. اب دیکھیں پورا واقعہ معراج کے حوالے سے حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. اس پوری نعت میں ہم یہ دیکھتے ہیں نعت ہی نعت ہے اور کوئی مضمون نظر ہی نہیں آتا، نعت ہی نعت، سرکار کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مطلع کے مصرع ثانی پر کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں، میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو کلام ہے، کلام بھی با کمال ہے اور ماشاءاللہ جو پڑھنے والے ہیں یہ بھی با کمال ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب اور میں یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور زبردست انداز میں انہوں نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اب کلام کی طرف آئیں حضرت، دیکھیں ترہ امتیاز ہے کہ یہ ڈوب کر پڑھتے ہیں. بالکل، صاحب نسبت ہے نا، تو صاحب نسبت تو پھر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. نسبت کا فیض ہے.
تو آپ کلام کی طرف اگر ہم آئیں دیکھیں تو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک شاعر نے جو ہے وہ موتی جڑ دیے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف کریمہ مشہور تھے سب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. اشارہ سب کی طرف ہوتا گیا. اور ایک مصرع جو ہے جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ ضرور بات کروں کہ وہ جو شاعر نے کہا نا روشن جہاں آز روئے تو یہ سارے کا سارا زمانہ سارے کا سارا جہاں دنیا آپ کے چہرے سے روشن ہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا نا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. جسے اللہ نور فرمائے تو پھر سارا جہان اس سے روشنی نہ لے تو کیا ہو. پھر اللہ نے سراجم منیرہ کہا سرکار کو, چمکانے والا سورج کہا, وہ شاعر نے کہا روشن جہاں آزرو ہے تو. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی, انس کا انس اسی سے ہے, جان کی وہی جان ہے. پہلا جان جو ہے یہ وہ جان جنوں والا جان, اور دوسرا جان روح. انس کا انس اسی سے ہے, جان کی وہی جان ہے. کہ آقا آپ کے جو رخ زیبا کی روشنی ہے سارا جہان اسی سے چمک رہا ہے, اور انسانوں کو انس اسی سے ہے. اور جو جان ہے جان کی جان بھی یہی ہے, یعنی ملک بھی حضور پہ فدا ہیں, جن بھی حضور پہ فدا ہیں, انس بھی حضور پہ فدا ہیں. تو جسے دیکھیے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش میں طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جس طرف دیکھتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام کا چرچا ہے, یہ چرچا حضور کا رہنا ہی ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو جس کے ذکر کے بلند ہونے کا اعلان رب دو جہاں فرمائے تو سارے جہاں میں اس کے چرچے کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ, بہت اچھے اندر. اچھا, اب تاجیوں کو بھی اس بات کا انتظار ہوگا کہ بابا صاحب کا عرس ہے, بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوا, ان کا احوال بیان کیا گیا, ان کے عہد طفلی کا ذکر آیا.